پاکستان کے سیاسی حالات ان دنوں بڑے ہی مد و جزر کا شکار ہیں۔ پاکستان کی ایک پارٹی ہے، پولیٹیکل پارٹی تحریک انصاف، کہنے کو تو بہرحال وہ پولیٹیکل پارٹی ہے، لیکن اس کے جو انداز ہیں وہ بڑے ہی جارحانہ ہوتے ہیں کامنلی۔ بہرحال اس پارٹی کے لیے حکومت نے ابھی اعلان کیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں جائے گی تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگوانے کے لیے، کہ تحریک انصاف کی سرگرمیاں جو سی ہیں وہ پاکستان میں امن کے لیے خطرہ ہے، یا اور بہت سارے ان کے اوپر ایلیگیشنز ہیں۔ خیر، یہ تو بات ہو گئی، لیکن جیسے ہی یہ حکومت کی طرف سے اعلان ہوا تو کہیں بہت دور، ہزاروں کلومیٹر دور، انکل سام، امریکہ بہادر، دنیا کی واحد آپ کہہ لیں کہ طاقت، اس کے پیٹ میں پھر سے درد اٹھا ہے۔ میتھیو ملر جو کہ امریکہ کے ترجمان ہیں، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہم پاکستان میں کسی پولیٹیکل پارٹی کے اوپر جو پابندی ہے اس پر ہماری تشویش ہے۔ بھئی آپ کی کیوں تشویش ہے؟ آپ یہ تشویش کا اظہار کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ پاکستان کے قوانین ہیں، پاکستان کا آئین ہے، پاکستان کی عدالتیں ہیں، اور پاکستان کی عدالتوں میں یہ معاملہ حکومت لے کر جا رہی ہے۔ یہ عدالتیں ڈیسائیڈ کریں کہ یہ بات ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے۔ حکومت کے پاس جو آرگومنٹ ہیں وہ ٹھیک ہیں، یہ غلط ہیں۔ امریکہ جو ہے وہ اس کے اوپر خواہ مخواہ کیوں آ رہا ہے اس معاملے کے اوپر؟ اس سے پہلے بھی امریکن کانگریس کا ایک قرارداد آئی، امریکن کی طرف سے اپیلز بھی آ رہی ہیں کہ عمران خان کو رہا کر دیں۔ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ہمارا داخلی معاملہ ہے، ہم اس کو نپٹا لیں گے، اس کو سلجھا لیں گے، اور پاکستان کے عوام کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے کہ یہ پاکستان کا داخلی معاملہ ہے، امریکہ کو بھی سوچنی چاہیے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ایک کویسچن مارک ہے، اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس معاملے میں بھی امریکہ بہادر جو ہے وہ پاکستان کے انٹرنل ایشوز کے اوپر کوئی انٹرسٹ شو کرتا ہے، اس کی کڑیاں کہیں نہ کہیں ایسے چیزوں کے ساتھ جا کے جڑ رہی ہوتی ہیں جو ہمیں آپ کہہ لیں کہ آفٹر آل فائدہ نہیں پہنچاتی ہیں۔ اب دوسری طرف آ جاتے ہیں کہ عمران خان کے لیے امریکہ پریشان ہے۔ تو عمران خان جو ہیں، جو ہمارے ایک ٹائم کے اوپر جن کے پاس مقبولیت ہے اور لوگوں نے اندھا دھند ان کو فالو بھی کیا، ان کا جو سٹینس ہے امریکہ کے لیے وہ بھی کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے۔ انہوں نے جس طرح سے سائفر کو لہرایا، یعنی اپنی نیشنل سیکیورٹی تک کو رسک میں ڈال کر امریکہ کو انہوں نے ننگا کیا کہ امریکہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں۔ جلسہ عام میں انہوں نے سائفر کو لہرا دیا۔ پھر انہوں نے جب ان سے کویسچن کیا گیا امریکی اڈوں کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ۔ انہوں نے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا سٹینس لیا، چلیں باتوں کی حد تک اسے۔ پھر وہ یہ بھی کہتے رہے کہ ہم کوئی غلام ہیں، اور پھر وہ جس طرح سے انہوں نے کمپین کی رشیا کے اپنے ٹور کے اوپر، اور یہ بات کہی کہ میرا روس میں جانا دراصل امریکہ کو پسند نہیں آیا اور وہ میری حکومت کو ختم کرنے کے پیچھے ہے، اور جس طرح سے یہ کوئی ڈکی چکی باتیں نہیں ہیں۔ عمران خان نے جگہ جگہ پر پریس کانفرنسز میں، اپنے بیانات میں، جلسہ عام میں، اپنے آپ کہہ لیں کہ جو ان کے سے محبت کرنے والے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں ان کے سامنے بڑا کھل کر یہ بات کہی کہ امریکہ میری حکومت کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور بڑا آپ کہہ لیں کہ بڑا غلغلے کے ساتھ اور بھانگے دہل یہ بات کہتے رہے کہ میری حکومت امریکہ نے ختم کی ہے۔ اب وہ امریکہ کے بارے میں اتنے تحفظات ہیں ان کو، تو میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان کی طرف سے ایک بیان آنا چاہیے کہ انکل صاحب، یو ایس گورنمنٹ اور جو آپ کے وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو عمران خان جواب دے کہ یہ ہمارا داخلی معاملہ ہے، آپ نے پہلے ہی میری حکومت کو ختم کروایا تھا، اب پھر میری سپورٹ کر کے مجھے آپ ڈاؤٹ فل کر رہے ہیں پاکستان کے عوام کے سامنے۔ آپ میرے اوپر کمنٹ مت کریں، میں خود فیس کر رہا ہوں، مجھے کرنے دیں، وہ دلیر لیڈر ہیں وہ تو اس طرح کی بات کریں وہ۔ اب وہ خاموش ہیں، اور خاموشی بھی اس طرح کی ہے کہ اس خاموشی کے پیچھے ان کی لابنگ بھی ہے یو ایس اے میں تحریک انصاف کی، اور یو ایس اے میں بیٹھے ان کے جو سوشل میڈیا کے ہینڈلرز ہیں وہ جو کر رہے ہیں وہ ایک الگ کہانی ہے۔ یہ کیا ہے سب؟ اور اس سارے کے پیرالل میں ایک اور بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جو دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں پاکستانی، جو تحریک انصاف سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، جو انصافی ہیں، جو بڑے جذباتی قسم کے لوگ ہیں، سوشل میڈیا پر وہ پھر 9 مئی میں جس طرح سے انہوں نے ایک ہلڑ بازی کی اور
پاکستان کے قومی مفادات کو سٹیک پر لانے میں انہوں نے گریز نہیں کیا، صرف ایک پارٹی کے لیے یا ایک پرسنالٹی کے لیے. کیا وہ یہ تضادات دیکھ نہیں رہے کہ ایک شخص جو امریکہ کو لتاڑتا رہا ہے اس کے لیے امریکہ پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ اور اگر اس کا جو ویژن ہے اس شخص کا یا اس لیڈر کا جو امریکہ کے لیے اتنا کلیئر ہے، تو وہ امریکہ کو منع کیوں نہیں کرتا کہ میرے لیے بھائی آپ ہمدردی کا مظاہرہ مت کریں؟ تو یہ بہت ایک کمپلیکس سی صورتحال ہے. ہمارے لوگوں کو، پاکستانیوں کو کم از کم اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. میں کسی کو نہیں منع کر رہا کہ وہ کسی پارٹی کی حمایت یا مخالفت کرے، لیکن سوچے ضرور، اس پر غور ضرور کریں کہ یہ سارا کچھ ہے کیا. اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہمارے جو پولیٹیکل ورکر ہیں وہ طے کریں کہ انہوں نے اپنے لیڈرز پر بھی سوال اٹھانا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. بے شک وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، تحریک انصاف ہو، مسلم لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، یا کوئی بھی جماعت ہو، یا جماعت اسلامی ہو، یا مولانا کی جماعت ہو، یا کوئی بھی پارٹی ہو، اس کے جو جذباتی اور آپ کہہ لیں کہ بہت ہی زیادہ اگلی حد تک پہنچے ہوئے جو اس کے فالوورز ہیں، ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اصول، اور اصول کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ ہم اپنے لیڈرز کے پیچھے ہیں. تو اصول تو یہ ہے کہ اپنی لیڈرز کی جو غلط بات ہے اس پر اپنے لیڈر سے سوال کریں اور پوچھیں اور چیک کریں کہ اس پر لیڈر کا رد عمل کیا